ٹی وی نیٹ ورک کے ویلاگ اور کیا کہیے میں ہوں سید محسن رضا. ناظرین، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی بتائی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی انہوں نے ذکر کیا جن کا آج میرا موضوع بنے گا. وہ ہیں بجلی کے بل اور ان میں عائد کی جانے والی فیول ایڈجسٹمنٹ جو چارجز تھے. اچھی خبر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پہلے مرحلے میں 1,70,00,000 یا 71,00,000 لوگ جو تھے جنہوں نے 200 یا 200 سے کم یونٹس بجلی کے استعمال کیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں اس میں سے ریڈیوس کیے جائیں گے. اب ایک نئی خبر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ 200 اور 300 کے درمیان جن لوگوں نے یونٹس استعمال کیے بجلی کے، ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو بہت زیادہ ٹیرف جن کا بن گیا تھا، جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ جو تھے وہ بل بجلی کے نہیں دے پا رہے تھے اور وہ پورے ملک میں احتجاج کر رہے تھے. تو یہ ایک تو اچھی خبر انہوں نے سنائی کہ 200 سے اوپر استعمال کرنے والے 300 اور 200 کے درمیان ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت پہ یہ ایک ایکٹ ہے وہ کیا گیا ہے. اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو لازمی طور پر ہوگا جو اپنے بجلی کے بل کی وجہ سے پریشان تھے. ناظرین، اس پس منظر میں میں اپنے آپ کو محدود کروں گا اور شاید مجھے کل کا پروگرام بھی اسی پہ کرنا پڑے گا کہ کل عابد شیر علی جو حلقہ 108 فیصلہ آباد میں عمران خان صاحب کے مقابلے پر 25 سپٹمبر کو ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہم رہنما ہیں اور میاں نواز شریف کے وہ رشتہ دار بھی ہیں عابد شیر علی صاحب. انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کا کل بڑا چرچا رہا. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو کوئی عقل کرنی چاہیے. مفتاح اسماعیل کو خاص طور پر انہوں نے اپنے ہی وزیر خزانہ کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، ہم اس قابل نہیں رہے کہ اپنے حلقے میں جا سکیں. اور 10,000 کے قریب انہوں نے کہا کہ لوگ صبح سے اب تک میرے گھر میں اپنے بل پھینکے گئے بجلی کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ووٹ مانگتے ہیں، ہمارے بلوں کا یا ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں اتنے زیادہ بل آئے ہیں. بجلی کے بل میں نے جیسے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ایٹ ایوریج اوسط درجے کی فیملی اور اوسط درجے کا استعمال کرنے والا جو گھر ہے بجلی استعمال کرتا ہے، جس کا بل 3,000 اور 4,000 ایٹ ایوریج آیا کرتا تھا، اس کا بل 8,000 ہزار روپے اگر آتا ہے، 10,000 روپے آتا ہے تو کوئی آدمی بھی نہیں دے سکتا. احتجاج تو ہونا تھا. لیکن عابد شیر علی صاحب نے جو اپنی ہی حکومت کو اس پہ وہ برسیں اور انہوں نے آئینہ دکھایا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ ضروری معلوم ہوا کہ میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتاؤں. میرا خیال ہے کہ آپ کو آج کے اس پروگرام کے لیے نوٹ بک اور ایک پینسل پکڑ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ میں جو بھی کہوں آپ خود بھی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو کلیئر پکچر نظر آ جائے گی کہ پاکستان میں صرف بجلی ہی نہیں بنتی اور مہنگی ہی نہیں بنتی، بلکہ جو بل بنتے ہیں اس میں کون کون سی چیز شامل ہوتی ہے جس کی پرائس جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کو اور مجھے دینی پڑتی ہے. چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنے اس انالیسس کا آج کا. ناظرین، وابڈا جو پاکستان میں 1960 کی دہائی میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس کے جو پروٹوکولز لکھے گئے تھے، اس کے لیے پرکس اور پریولیجز جو لکھے گئے تھے، اس میں سب سے پہلے یہ چیز شامل کی گئی تھی کہ وابڈا ملازمین جو ہیں وہ اپنے اپنے گریڈ کے مطابق ایک خاص حد تک ان کو بجلی فری مہیا کی جاتی تھی. 60 سال گزر گئے یا 65 سال گزر گئے، یہ پالیسی آج بھی برقرار ہے. اور ایک محدود سا اگر میں تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ کہنا آپ کو جھٹکا لگنے لگا ہے. 1500 میگا واٹ بجلی جو ہے، 1500 میگا واٹ بجلی وابڈا کے ملازمین کو مفت دی جاتی ہے، جس میں ان کے اعلیٰ افسر سے لے کر ان کے لائن مین تک ان کے گھر میں جو بجلی استعمال میں آتی ہے اس کو ٹوٹل اگر اس کا کیا جائے تو وہ 1500 میگا واٹ ہے. وہ قومی خزانے پہ اس کا بوجھ نہیں جاتا کیونکہ ان کو وہ فری دی جاتی ہے اور اس کے پیسے آپ اور میں دیتے ہیں. دوسری چیز ناظرین آپ کو ایک بات بتائیں کہ 1990 میں انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ پروڈیوسرز، پاور پروڈیوسرز آئے پاکستان میں اور ان کے ساتھ کچھ پروٹوکولز سائن کیے گئے تھے اور آج تک وہ پروٹوکولز ویسے ہی سٹینڈ کرتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ یہ پاکستان کا جو سرکاری سسٹم ہے بجلی پیدا کرنے کا، وہ اپنی کیپیسٹی 100% کیپیسٹی پہ کبھی بجلی پیدا نہیں کرتا.
وہ ایک الگ سازش ہے کہ کیوں نہیں کرتے. جب کیپیسٹی 100% کی جا سکتی ہے, استعمال میں لائی جا سکتی ہے, تو پاکستان میں 1 منٹ کے لیے بھی بجلی جو ہے وہ نہیں, آؤٹیج نہیں ہوگی. کبھی اس کی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ کسی بھی ایریا میں 5 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے بھی بجلی بند ہو جائے, اگر 100% کیپیسٹی پہ ہمارے پاور جنریشن ہو رہی ہے جو وابڈا کے انڈر ہے. لیکن 90 میں یہ ہوا کہ پرائیویٹ, ہر چیز پرائیویٹائز کی جا رہی تھی, تو یہ بھی آ گئے. انہوں نے آ کے, یہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستانی گورنمنٹ اس وقت کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو بجلی پیدا کر کے دیں گے. بہت اچھی بات تھی کہ پاکستان کو اگر زیادہ بجلی کی ضرورت ہے, کارخانے لگ رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, تو بجلی آنی چاہیے, وافر مقدار میں آنی چاہیے. کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو کمپنیز تھیں ان کو بجلی پروڈیوس کرنے کے پروٹوکول سائن کر کے ایگریمنٹ کیے گئے. ان ایگریمنٹس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کارخانوں کو چلانے کے لیے جو انہوں نے لگانے ہیں, ان کو جو آئل استعمال یعنی فیول کی کوئی بھی شکل وہاں پر اگر جائے گی تو وہ حکومت پاکستان ان کو لے کر دے گی, چاہے اس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرنس آئل کی پرائس میں اضافے کی شکل میں ہو, ڈیزل میں ہو, پیٹرول میں ہو, جس بھی چیز پہ, تو وہ حکومت پاکستان اس کو پرووائڈ کرے گی. اس کا ذمہ ان کے ذمہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ بجلی جو پیدا کر کے ہم آپ کو دیں گے, ہم پاکستان کی حکومت سے ڈالرز میں اس کی پیمنٹ لیں گے. ڈالر آج 240 سے ہوتے ہوئے 220 تک آ گیا. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں, خواہش بھی کرتے ہیں, حکومت کی بات پہ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ جی یہ واپس بھی چلا جائے گا کسی دن. ٹھیک ہے جی, وہ بھی پرائس ہم پاکستان نے ڈالرز میں پے کرنی ہے. تیسری چیز ہے کیپیسٹی, کہ اگر پاکستان کی حکومت کو اپنی انڈسٹری کے لیے, اپنی زراعت کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے بجلی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ پاور پروڈیوسر جو ہیں انڈیپینڈنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اگر پروڈیوس کر رہے ہیں, تو حکومت پاکستان چاہے ایک پاور بھی, ایک یونٹ بھی ان سے نہ لے یا استعمال نہ کرے, لیکن انہوں نے قیمت پوری وصول کرنی ہے. وہ جتنی بھی بجلی پیدا کر لیں, پاکستان اگر کیپیسٹی نہیں ہے خریدنے کی, یا جیسے آج کل ہے کہ پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور زراعت نہیں ہے, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے, سارا پروسیس ترقیاتی رک گیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو بجلی پیدا کر رہے ہیں, ایز آف ناؤ وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, جو بجلی وہ پیدا کر رہے ہیں پاکستان نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. یہ 3 چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ وابڈا کو بجلی 1500 میگا واٹ, میں نے کہا ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے پاس اعداد و شمار جو تھے یہ 2000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہو. 1000 میگا واٹ بجلی 10 سال پہلے اس کو پیدا کرنے کے لیے $1 ارب کی پاکستان کو ضرورت تھی. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ 10 سال کے بعد آج کتنے 2000 میگا واٹ بجلی اگر فری وابڈا کے ملازمین کو دی جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, وہ آپ اور میں پے کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی طرف. ناظرین, IMF نے پاکستان کو کہا کہ آپ کو جو معاہدہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگر یہ شرائط آپ ہماری تسلیم کر لیتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ حکومت پاکستان پیٹرولیم یا انرجی سیکٹر میں جس جگہ پر سبسڈی دے رہی ہے اس کو بند کیجئے. تب آپ کے ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہیں جو میں بعد میں ذکر کروں گا. اس میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ گیس پر اور پاور پروڈکشن پر آپ جو سرچارج یہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں اس کو واپس کیجئے, ٹیرف بڑھائیے. ابھی میں نے صرف پاور میں الیکٹریسٹی کی بات کی ہے, گیس کی طرف نہیں آیا میں, وہ شاید مجھے کل بات کرنی پڑے گی. اس کا امپیکٹ بھی سر یہ ہے ناظرین کہ آپ کو جو فرنس آئل مہنگا خریدنا پڑتا ہے جس سے آپ کے یہ پاور پلانٹ چلتے ہیں, اور پھر جو LNG پاکستان کو مہنگی خریدنی پڑ رہی ہے, وہ بھی پاکستان پچھلے 4 سال میں, عمران خان صاحب بہت بڑے پاپولر لیڈر ہیں لیکن یہ ریالٹی ہے کہ LNG کا کوئی پلانٹ پاکستان میں نہیں لگایا گیا, حتیٰ کہ جو LNG ہم نے امپورٹ کرنی تھی اس کے لیے ٹرمینل بھی نہیں بنائے گئے تھے کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں, کراچی میں اگر وہ وہاں سے LNG اتاری جاتی ہے ہماری پورٹ پہ تو پاکستان میں دیگر علاقوں میں سپلائی کی جا سکے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ٹوٹل امپیکٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ اس شکل میں آتا ہے کہ اس وقت ہم جو بجلی استعمال اپنے گھروں میں کر رہے ہیں وہ ایٹ ایوریج 25 اور 30 روپے اور 30 اور 35 روپے, یہ میں ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں. یہ کمرشل جو یا انڈسٹریل اس کا یوز ہے یا زراعت میں اس کا جو یوز ہے اس کے لیے سلیب اور ٹیرف الگ بنتا ہے. تو ناظرین یہ ہے صورتحال. اب اس حکومت کو خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اگر منتخب ہونے کے لیے انتخابات میں جانا ہے تو ذرا میرا خیال ہے
کہ اپنی کمر پہ بہت موٹے موٹے غلاف جو ہیں نا وہ باندھ کے جانا چاہیے، تاکہ عوام کا جب سامنا کرنے جائیں گے تو ان کو وہ ووٹ تو شاید نہیں دیں گے، جو دیں گے اس کو شاید ووٹ نہیں کہتے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو لاحق ہیں. ان کا مستقل بنیادوں پر اگر حل کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت کو، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے سر، کوئی بھی آ کے دے. تو ان معروضات کے ساتھ آج کا میرا پروگرام تھا. کل بھی میرا خیال ہے کہ اس کے دیگر اسپیکٹس پہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑے گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.